أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بين الخوف والرجاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی ہے۔ یہ ایمان کی دولت کسی آدمی کو مل جانا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مل جانا۔ جس آدمی کے پاس اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جس آدمی کے پاس اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ آدمی دنیا میں سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ دنیا میں تو دنیا میں، لیکن آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ رب العزت اس زندگی میں، لامحدود زندگی میں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بشرط ہے کہ ہم سب لوگ ایمان کی دولت کو پہچان لیں، بشرط ہے کہ ہم اللہ نے جو نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے جو نعمت کو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نعمت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اے ایمان والو، اے میرے بندو، لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ یہ گمان مت کر بیٹھو کہ اللہ تمہارے سے غافل ہے، اللہ تمہارے سے ناآشنا ہے۔ اے میرے بندو، یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ گمان میں مت رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے عمل سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے عمل کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ نیک اعمال کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنے کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہاں پر اللہ آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر بندہ اس امتحان میں آ کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر دنیا میں بھی اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، اللہ اس زندگی میں بھی اللہ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض بندے دنیا میں آنے کے بعد اللہ جس مقصد سے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں چلتے، اور اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، گناہوں میں اپنی زندگی کو لگاتے ہیں، نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو لگاتے ہیں، اور جہاں پر اللہ ناراض ہوتے ہیں وہاں پر اپنی زندگی کو، اپنے جان کو، مال کو لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے فوراً اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے، اللہ کی ارشاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ بندہ میرے طرف دوڑ کر آئے گا، ایک نہ ایک دن میرا بندہ گناہوں سے توبہ کرے گا، ایک نہ ایک دن میرا بندہ میرے احکامات پر چلنے کی کوشش کرے گا، ایک نہ ایک دن میرا بندہ میری نافرمانیوں سے بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بھی دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن دنیا کا دستور الگ ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ کسی سے مار پیٹ کرتا ہے، کسی کے مال کو ہڑپتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فوراً اسے سزا مل جاتی ہے، فوراً اس کے سلسلے سے کارروائی ہوتی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو کیا سزا دی جائے۔ لیکن یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن اللہ کا دستور ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، کہیں ایک نہ ایک دن میرا بندہ میرے طرف لوٹ کر آ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اے ایمان والو، اے میرے بندو غور سے سن لو کہ تمہارے میں ہر عمل سے باخبر ہوں، کوئی عمل تمہارا میرے سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی عمل تمہارا میرے سے دور نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں، ہر عمل کو جانتا ہوں۔ نیکی کرتے ہو تب بھی میں جانتا ہوں، برائی کرتے ہو تب بھی میں جانتا ہوں۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی زندگی میں بھی سکون، اطمینان، راحت عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے، اور آخرت میں جو لامحدود زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اسے ناکام کر دیتے ہیں۔ اسی کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا۔ اے ایمان والو، اے میرے بندوں، تمہیں یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے عمل سے غافل ہوں، بلکہ میں تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہوں۔ اما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ میں تاخیر کر رہا ہوں، میں ڈھیل دے رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، جب میری پکڑ آئے گی، جب میرا عذاب آئے گا، جب میری کارروائی پیدا ہوگی، جب میں تمہارے اوپر کارروائی کروں گا، تو تمہاری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی، تمہاری زندگی دیکھتی رہ جائے گی، اور تم پریشانی کے حالت میں زندگی گزارنے والا ہوگا۔ جب فیصلے کا دن آئے گا، جب قیامت کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمام لوگوں کی کارروائی کریں گے، تمام لوگوں کے اعمال کو ترازو میں تولیں گے کہ یہ دنیا میں جا کر میرا بندہ کیا میرے احکامات پر زندگی گزارا یا نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارا۔ وہاں فیصلے کا دن ہے، اگر اس فیصلے کے دن میں اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تمہاری ہو جائے گی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی مجھے پکڑ نہیں رہا ہے، کوئی میرے بارے میں فکر نہیں کر رہا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اللہ اسے مہلت دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو چلتے ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کی آہٹ کو سنتے ہیں، اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کی شہرت سب سے قریب انسان کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ سمجھانے کے لیے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ
علیم ہوں، تم جو کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں، جو تم کرتے ہو میں اس عمل سے باخبر ہوں۔ لیکن فیصلے کا دن تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن میرے بندے میرے سے رجوع ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن میرے بندے میرے سے قریب ہو جائیں گے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ جب میری پکڑ ہوگی، جب میں فیصلہ کروں گا تو تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تم حیران میں پڑ جاؤ گے۔ اس وقت کا پریشان ہونا، اس وقت کا غم کھانا، اس وقت کی پریشانی کے عالم میں پریشان ہو جانا کوئی تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ میری مغفرت کی طرف دوڑو، میری جنت کی طرف دوڑو، میری آخرت کی طرف دوڑو، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے احکامات کی طرف آ جاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف آ جاؤ، یہی تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑ پڑو، ایسی جنت کی طرف آ جاؤ جس کی چوڑائی اور جس کی لمبائی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی بڑھ کر۔ آج دنیا میں انسان اپنی زندگی کو لگا رہا ہے، اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے اور دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کر زندگی گزار رہا ہے، دھوکہ دے کر زندگی گزار رہا ہے، جھوٹ بول کر زندگی گزار رہا ہے، غیر غلط کام کر کر زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں گزار رہا ہے؟ کہ میں دنیا کی مختصر سی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ انسان کا جو بھاگ دوڑ ہے، جو محنتیں ہیں، جو مشقتیں ہیں، جو دھوپ کو نہیں دیکھتا، بارش کو نہیں دیکھتا اور صحیح کام کو نہیں دیکھتا، غلط کام کو نہیں دیکھتا، بلکہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے، پوری زندگی کھپا دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، جہنم کے قریب چلا جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کہ بس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، یہاں پر تو ایک دن آنے کا ہے اور ایک دن جانے کا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر تیاری کے لیے میں تمہیں بھیجا ہوں۔ اگر تم یہاں پر تیار ہو کر آؤ گے، یہاں پر پوری کامیابی کے ساتھ گزار کر آؤ گے، میرے احکامات پر چلو گے، میرے نبی کے طریقے پر چلو گے، تو دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے میں اس زندگی میں بھی تمہیں کامیابی دوں گا، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اور ایسی جنت میں نے تمہیں بنایا ہے جس کی لمبائی ساتوں زمین سے بڑھ کر ہے اور ساتوں آسمان سے بھی بڑھ کر ہے، جس کی چوڑائی ساتوں آسمان سے بھی بڑھ کر ہے، ساتوں زمین سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایسی جنت کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں، ایسی جنت کی طرف اللہ بلا رہے ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر کر زندگی گزارو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، دنیا میں جس مقصد سے تم آئے ہو اس مقصد کو پہچان کر زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس مقصد کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو جنت میں نے بنائی ہے، جو جنت میں نے تیار کی ہے، جو جنت کو میں نے سنوارا ہے، ایسی جنت کہ تمہارے محل کے نیچے دودھ کی نہر بہتی ہوئی ہوگی، ایسا محل عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، ایسا گھر بنا کر دیں گے، ایسی جنت بنا کر دیں گے جس کے نیچے سے شراب کی نہر بہتی ہوئی ہوگی، جس کے نیچے سے شہد کی نہر بہتی ہوئی ہوگی، جس کے نیچے سے دودھ کی نہر بہتی ہوئی ہوگی۔ ایسی جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ ہم تو دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں گزار رہے ہیں؟ کہ مختصر سی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں۔
یہ زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اصل زندگی تو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اسی لیے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ کیا ہمارا ایمان قیامت کے دن پر ہے؟ ہم خود غور و فکر کر سکتے ہیں۔ کیا ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، قیامت کے دن پر یقین رکھتے تھے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے خواہشات کو قربان کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگی کو منمانی زندگی بنانے کے بجائے رب چاہی زندگی کو بنانے کی فکر کی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے، رسول پر ایمان لے کر آئے تھے اور کتابوں پر ایمان لے کر آئے تھے، فرشتوں پر ایمان لے کر آئے تھے اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لے کر آئے۔ دنیا میں جو تقدیر ہے وہ کبھی اچھی بھی ہوتی ہے اور کبھی خراب بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے مومن وہ ہوتا ہے جو تقدیر کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے اے اللہ تیرے تقدیر پر تو نے جو بنایا ہے اس پر میں راضی ہوں۔ یہ اس لیے کہ دنیا کی تقدیر ہے، لیکن اصل جو تقدیر ہے وہ آخرت کی تقدیر ہے، قیامت کی تقدیر ہے، جنت کی تقدیر ہے۔ خود یہاں پر ہماری تقدیر کو ہم بنانا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے۔ مومن کے دل کے اندر امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونی چاہیے۔ امید یہ ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ضرور بضرور مجھے دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر یہ امید رکھے۔ کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں اے اللہ کیا میں ہی ملا تھا کہ جو مجھے بیماری تو نے دے دی؟ اے اللہ کیا میں ہی تجھے ملا تھا کہ تو نے مجھے پریشانی دے دی؟ کیا ہمارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کیا ان کی زندگی میں کوئی حالات نہیں آئے؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئی؟ کیا ان کی زندگی میں کیا کوئی بیماری نہیں آئی؟ ایوب علیہ السلام کے بارے میں زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے جسم کے اندر کیا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ ہر طریقے کی آزمائش انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں آئی، ہر پریشانی آئی، مصیبتیں آئی، لیکن انہوں نے دین پر ثابت قدم رہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کو ڈرتے ہوئے زندگی گزارے اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں ان کی تعریف میں آیت نازل فرمائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کیا ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں آئی؟ کیا ان کی زندگی میں مصیبتیں نہیں آئی؟ سب کی زندگی میں پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، لیکن اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے آزمائش میں رہتے ہوئے کیا وہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ اللہ رب العزت آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ میرے بندے دنیا کے زیب و زینت کے حوالے ہونے کے بجائے میری محبت کو دل میں بٹھانے کی کوشش کریں، میری طرف دوڑ کر آئیں، میری محبت کو بٹھائیں اور میرے سے دعا مانگیں اے اللہ پریشانی دینے والی ذات بھی تیری ہے، سکون دینے والی ذات بھی تیری ہے، اے اللہ ہمارے مسئلوں کو تو حل فرما۔ اسی لیے قرآن مجید میں اور ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو مجھ سے ڈرو جس طریقے سے مجھے ڈرنے کا حق ہے۔
اللہ کا جو حق ہے اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے ہم کسی پروفیسر کو، دنیا عہدیدار کو اور مالدار کو ڈرتے ہیں اور عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں میرے ڈرنے کا جو حق ہے اس طریقے سے مجھے ڈرو۔ اگر مجھے ڈر کر زندگی گزارو گے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت میں اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کو پریشان مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیرے کی شکل میں ہو۔ اگر اندھیرا ہمارے سامنے آ جائے گا تو کیا ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ آدمی گر جاتا ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور آدمی ضلالت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر آدمی کو تکلیف دینے سے بچو، ظلم دینے سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جنت کی طرف دوڑو، میری رحمت کی طرف دوڑو اور میری مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کے لیے تمہیں جنت میں وعدہ کیا گیا۔ ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اور اللہ ہمارے عمل سے راضی ہو جائے۔ پتہ نہیں کہ بڑا سے بڑا عمل سے اللہ راضی نہ ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اللہ راضی ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جو فاحشہ تھی، بدکارہ تھی، جب اسے پیاس لگتی ہے تو وہ بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت پانی پینے کے ارادے سے کنویں کی طرف جاتی ہے اور پانی سے پی کر فارغ ہو کر اوپر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ باہر یہ جانور کتا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی میٹھی کو اپنی زبان سے لگا کر پی رہا ہے۔ وہ عورت دیکھتی ہے، دیکھ کر اس کے دل میں رحم آتا ہے اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے پیاس لگی اور میں اپنی پیاس کو بجھا لی، یہ کتا اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنا جوتا نکالتی ہے اور نکال کر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ فاحشہ عورت کی ادا اتنی پسند آتی ہے، جتنی زندگی میں اس نے گناہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک قبرستان ملتا ہے۔ جب قبرستان کے بازو سے جوار سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ منکشف کرتا ہے کہ ایک آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور اپنے دل میں ملامت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر دیکھ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، پھر اپنے منزل مقصود کو پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے پورا کام نپٹا کر پھر دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آنا شروع کرتے ہیں۔ دوبارہ وہ قبرستان ملتا ہے، اس قبرستان میں پھر اس قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس قبر میں پہلے اللہ کا عذاب ہو رہا تھا اور اللہ کے عذاب سے وہ ملوث تھا، وہی قبر فرشتوں سے بھری پڑی ہے اور اس قبر کے اندر جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور جنت کی اللہ نے اسے کھڑکیاں کھول دی ہیں اور وہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں یہاں سے گزرا تھا تو یہ بندے کو تیرا عذاب ہو رہا تھا اور یہ آدمی
عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، جب میں دوبارہ آ کر دیکھ رہا ہوں یہ بندے کو جنت کی نعمتوں سے آراستہ ہے، فرشتے اسے گھیرے ہوئے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہے، اے اللہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر ملتی ہے کہ یہ جو دنیا میں زندگی گزارا، یہ نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارا، میرے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارا، شراب نوشی میں زندگی گزارا، دھوکے میں زندگی گزارا، جھوٹ میں زندگی گزارا، لیکن جب اس کی موت آئی تو اسی حالت میں یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ جب یہ دنیا سے انتقال کر گیا تو اس بچے کی جو اس لڑکے اس آدمی کی جو بیوی تھی، اس بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ جنم لے رہا تھا۔ جب وہ بچہ 9 مہینے کے بعد جب دنیا میں آیا اور کچھ برسوں کے بعد 5-6 سال کے برس کے بعد جب وہ بچہ مکتب میں گیا، دین کے مدرسے میں داخلہ لیا، دین میں داخلہ لیا اور مکتب میں جا کر میرا نام لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا کلمہ پڑھا تو مجھے میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے یہ سوچا کہ جو بچہ دنیا میں رہتے ہوئے میرا نام لے رہا ہے، اس کے والد کو کیسے عذاب دے سکتا، اللہ، اس کے باپ کو میں جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہوں اور قبر میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں۔ میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے اس بچے کے کلمہ پڑھنے پر اور میرے نام لینے پر میں نے اس بچے کے والد کی مغفرت کر دی۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق آ جائے۔ یہ چھوٹے سے عمل کی برکت سے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سے آراستہ کریں گے، اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے خود تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، کیا اللہ ہمیں ایسے ہی دنیا میں چھوڑ دیں گے؟ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ یہ عمل کر لے میں اس کی مغفرت کر دوں، میرا بندہ نماز پڑھ لے میں اس کی مغفرت کر دوں، میرا بندہ روزہ رکھ لے میں اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر دوں، میرا بندہ میرے راستے میں خرچ کر دے میں اس کے مال میں اضافہ کر دوں۔ اللہ رحمت کو بہانے کو ڈھونڈتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے نمازوں کی پابندی کریں گے، حلال روزی کی تلاش میں زندگی کریں گے اور غلط کاموں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، جس اللہ نے یہ اللہ کے نام لینے پر اس کے والد کی مغفرت کر دی، وہ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا رہا، لیکن اللہ کے نام لینے پر اس کے والد کے اللہ نے مغفرت کر دی۔ اگر ہم پوری زندگی صحیح معنی میں قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تقوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، کہ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو چھوڑ کر زندگی گزاریں، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر زندگی گزاریں، اللہ کو ڈر کر زندگی گزاریں، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑیں، جنت کی طرف دوڑیں، قرآن کی طرف دوڑیں، حدیث کی طرف دوڑیں، شریعت کی طرف دوڑیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق ہمیں سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت